وَأَجِّلْ فَرْجَهُ بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، تمام تر شہدائے ملت جعفریہ، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ بسم الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے،
اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی ایسی آیت جو ہر مسلمان کو تقریباً اس کا علم ہے، اور جتنے مولائی ہیں تقریباً وہ اس آیت کو جانتے بھی ہیں، کیونکہ اس آیت سے ولایت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولو، میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا انما ولیکم اللہ تو ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، جب کہا ورسولہ تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی ہیں، اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت ایک قدم اور آگے بڑھی، فرمایا تیسرا وہ ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو یہ آیت تین ولایتوں کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تیرا ولی ہے، رسول تیرا ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی تیرا ولی ہے۔ اگر کسی اور نے دی تھی تو اس کا نام بتایا جائے۔ جتنے بھی اہل سنت کے مفسر ہیں سب نے لکھا ہے کہ اگر رکوع میں زکوٰۃ دی تھی تو بنت اسد کے بیٹے نے دی، ابو طالب کے لال نے دی، حسنین کے بابا نے دی، اور شیعوں کے مولا نے دی۔ صلوات پڑھے محمد و عالم۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و عالم۔ میری گزارش ہے آواز کا بیس تھوڑا بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھے محمد و عالم۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو کتنی ولایتوں کا ذکر ہوا؟ تین ولایتوں کا ذکر ہوا کہ میں ولی، میرا رسول ولی، اور تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اکثر جو اعتراض ہمارے شیعہ جوانوں پہ کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے رسول کا نام بتایا، اپنا نام بتایا، لیکن یہ تیسرے ولی کا نام کیوں نہیں بتایا؟ جب جب قرآن میں تیسری کی باری آئی تو اللہ نام نہیں بتاتا۔ مثلا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جب تیسرے کی باری آئی تو نام نہیں لیا، کہا اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، تیسرا وہ ولی ہے کہ رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ کہ اگر اللہ کی مراد علی اور آل علی ہوتے تو خدا نام بتا دیتا، امت میں جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ بول دیتا میں ولی، میرا رسول ولی، علی ولی، علی کے بعد حسن ولی، حسن کے بعد حسین ولی، حسین کے بعد پھر علی ولی، پھر محمد ولی، پھر جعفر، پھر موسیٰ، پھر علی، پھر محمد۔ تو خدا نام بتا دیتا تو امت میں مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا طریقہ اور ہے، وہ طریقہ جو اللہ نے اپنایا وہ سب سے افصح مضبوط ترین طریقہ ہے۔ خدا نے نام نہیں بتایا، خدا نے صفت بتائی ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت قرآن ہے کہ قرآن نام نہیں بتاتا، کیا بتاتا ہے؟ صفت بتاتا ہے کہ میں اللہ ولی، میرا رسول ولی۔ لیکن جہاں جہاں تیسرے کی باری آئی فرمایا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اسے صفت کہتے ہیں، نام نہیں بتایا، صفت بتائی، کیونکہ نام رکھنا آسان ہے، صفت کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ بھائی کسی کا نام شیر علی ہو تو شیر نام رکھنے سے تو کوئی شیر نہیں بنتا نا۔
کسی کا نام اسد ہو، اسد نام رکھنے سے تو کوئی اسد نہیں بن جاتا نا، تو نام میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی صفت میں طاقت ہے۔ تو اللہ نام بتاتا مسائل کریٹ ہوتے، لیکن اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتاؤں گا۔ جب آئے تطہیر کا اعلان ہوا، کئی مومنوں نے کہا کہ مولانا فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا، فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا گھبراتے کیوں ہو، اللہ نے صفت بتائی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اب جو بھی اہل بیت رسول میں آنا چاہتا ہے پہلے خود کو رجس سے دور کر کے دکھائے۔ تبھی جب ہر صحابی کا نام آتا ہے سامنے رضی اللہ ہوتا ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو سامنے کرم اللہ وجہہ ہوتا ہے۔ بھائی دوسروں کے چہروں کو کیا ہوا؟ دوسروں کے سامنے بھی تو لگاؤ، کہتے ہم نہیں لگا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ علی کا وہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ورنہ جتنے اصحاب ہیں کسی نہ کسی ٹائم میں کسی بت کو سجدہ کیا ہے۔ یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ تو صفت نام سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور سمجھانے کے لیے مثال دوں، کئی جگہوں پہ میں نے یہ مثال دی ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ میں آپ کو 5 لاکھ دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں کسی کو 5 لاکھ دوں اور کہوں کہ یہ 5 لاکھ لو، یہاں سے حیدرآباد چلے جاؤ، وہاں پہ جس کا نام علی ہے اسے جا کر دو۔ آپ نے مجھ سے لیے 5 لاکھ، آپ گئے حیدرآباد، آپ نے کہا کہ مولانا نے 5 لاکھ دیے ہیں اور بولا ہے یہ اس کے ہیں جس کا نام علی ہے، تو حیدرآباد میں تو 100 علی ہوں گے۔ ہر بندہ آگے آئے گا میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے۔ اب دینے والے کو کیا پتا کہ مجھے کسے دینے ہیں؟ اگر نام صرف بتا دیا جائے تو کنفیوژن بن جاتا ہے۔ اگر خدا قرآن میں 12 کے نام بتا دیتا تو ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا جو خدا نے بتائے تھے۔ ایک لوجیکل بات کر رہا ہوں، اللہ نام بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ ابو سفیان کے جتنے بچے ہوتے وہ نام رکھتا جاتا اور کہتا جو نبی نے بتایا تھا یہ تو وہی ہے۔ اب ہمیں یہ ثابت کرنا پڑتا کہ نبی والا علی کون ہے، اللہ والا علی کون ہے، تو امت اسی میں الجھ جاتی۔ یہ واقعات ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی، مثلا امام مہدی کا نام جب بتا دیا گیا تو تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ان المہدی کا نعرہ لگایا کہ میں مہدی ہوں، لیکن پتہ کب چلا کہ وہ مہدی نہیں ہیں؟ جب اس کے اندر صفت نہیں پائی گئی۔ کہ جب بھی جھوٹا امام امامت کا دعویٰ کرے تو ایشیو اس کے پاس چلے جانا اور اس سے سوال کرنا، صرف جھوٹا نہیں سچا بھی اگر دعویٰ کرے تو حجت کو تمام کرنے کے لیے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس سے سوال کرو۔ یعنی کل اگر امام مہدی بھی آ کر بولیں میں مہدی ہوں ان المہدی، تو تمہارے اوپر واجب ہے تم اس سے سوال کرو۔ اگر آپ مہدی ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دیجئے۔ اگر ہر سوال کا جواب خود دے، میں پھر کہہ رہا ہوں ہر سوال کا جواب خود دے، بیٹی سے نہ پوچھے۔ ہر سوال کا جواب اگر خود دے تو سمجھ جانا یہ امام برحق ہے۔ اتنے واقعات ہیں، 7 سال ہیں امام جواد کے، 8 سال عمر ہے، لیکن جب لوگ پوچھتے تھے تو ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ ممبر پہ مولا امیر جاتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ اور کیوں نہ دیں؟ کیونکہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو باب مدینۃ العلم ہوتا ہے، اس کا علم پروردگار۔ تو اللہ نے کیا بتائی؟ صفت بتا دی، نام نہیں بتایا، کیونکہ صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ اپنا نام علی تو رکھ لیں، لیکن علی کی طرح میدان جنگ میں لڑنا مشکل ہے، علی جیسی عبادت کرنا مشکل ہے، علی جیسی سخاوت کو پیدا کرنا، تو یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ صفت جب بندے میں آتی ہے تو جگہ جگہ پہ قرآن نے نام نہیں بتایا، صفت بتائی ہے۔ ہاں بہت آسان ہے، واللہ بہت آسان ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ ہر چیز کو ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن جب لعنت بھی بھیجتا ہے نا،
تو نام کم بتاتا ہے، صفت زیادہ بتاتا ہے. مثلا اللہ اگر فرعون پہ لعنت کرے تو ایک ہی فرعون پہ لعنت ہوگی نا، وہ لعنت ضائع ہو جائے گی. تو اللہ نام نہیں بتاتا، کیا بتاتا ہے؟ صفت. تقریباً 41 ٹائم قرآن نے لعنت کی ہے. اب یہ جھگڑا مسلمانوں کے کس پہ لعنت ہو کس پہ لعنت نہ ہو، تو میں کہتا ہوں قرآن اٹھا. جس پہ قرآن لعنت کرے اس پہ تو لعنت کر. قرآن نام نہیں بتاتا، پھر کہہ رہا ہوں قرآن نام نہیں بتاتا. یہاں تک کہ اللہ نے اصحاب کے بھی نام نہیں بتائے. صرف جناب زید کا تھوڑا بہت واقعہ ہے، وہ بھی واقعہ بہت اہم تھا، ورنہ اللہ نام نہیں بتاتا. مثلا یہ رضوا عنہم جو پڑھتے ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، نام وہاں پر بھی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ ہم کسی پہ بھی فٹ کر دیں، اللہ نے صفات بتائی ہیں. یہ کون ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے اسلام لایا، اسلام کے بعد ایمان لایا، ایمان کے بعد جہاد کیا، جہاد کے بعد اللہ کی راہ میں محنت کی، اور ان سے رسول کیا ہوئے؟ راضی ہوئے. اب ہمیں جا کر کیا دیکھنی ہے؟ صفات کو تلاش کرنا. اللہ لعنت بھیج رہا ہے، اب کس پہ بھیج رہا ہے؟ نام نہیں بتا رہا. مثلا کبھی کہتا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اب تاریخ میں جا کر دیکھو، جس نے ظلم کیا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، شیعوں کی بھی لعنت ہے. بڑا آسان ہے حسبنا کتاب اللہ کہنا، بڑا آسان ہے، لیکن اس کتاب پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. خدا کہتا ہے میری جھوٹوں پہ لعنت ہے، میری ظالموں پہ لعنت ہے، جھوٹوں پر لعنت ہے. جھوٹا اپنا ہو یا پرایا ہو، اللہ لعنت بھیجتا ہے. اس مکتب میں تعصب نہیں ہے. اگر یہ صفت جھوٹ کسی میں بھی ہے اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. اب جو 70 سال منبروں سے علی پہ جھوٹ باندھتا رہا، جو ظلم کرتے رہے، جو آل رسول پہ ظلم کرتے رہے، جو نواز رسول پہ ظلم کرتے رہے، تو قرآن صفات بتاتا ہے. کہتا ہے مسلمان تعصب میں نہ پڑھنا، میں صفت بتا رہا ہوں. اگر یہ صفت اپنے میں بھی ہے تو لعنت کا حقدار ہے، کیونکہ میں عادل خدا ہوں. اگر یہ صفت غیر میں بھی ہے تو وہ حقدار لعنت ہے. تو خدا کیا بتاتا ہے؟ صفات بتاتا ہے. جب مومنین کا ذکر کرتا ہے تو صفات بتاتا ہے، جب متقین کا ذکر کرتا ہے تو صفات بتاتا ہے. جب سکون، جن کے دلوں پر سکون نازل کیا ہے وہ کون ہے، ان کی صفات بتاتا ہے. بھائی یہی سورہ بقرہ پڑھے نا، شروع میں خدا کیا بتاتا ہے؟ صفات بتاتا ہے نا. کون ہے صاحبان تقویٰ؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صفات ہے نا، یہ صاحبان ایمان کی صفات ہے. یعنی اگر صاحب ایمان بننا چاہتے ہو تو یہ صفات تجھے اپنے وجود کے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اور عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، نبی بھی جب تعارف کرواتے تھے تو نام نہیں لیتے تھے. نبی بھی جب تعارف کرواتے تھے نام نہیں لیتے تھے، صفت بتاتے تھے. بھائی 39 دن خیبر میں گزر گئے. کہا غدن لاتین رأیتن، کل میں علم دوں گا. یا رسول اللہ اتنی لمبی چوڑی حدیث پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بول دیتے کل علی کو دوں گا. عجیب بات ہے، یہ فصاحت و بلاغت نبی اور پروردگار عالم ہے کہ یہ نہیں کہا کل میں علم علی کو دوں گا، نام نہیں لیا. کیونکہ نام لیتے سارے کہتے رشتہ دار ہے، داماد ہے، اپنا ہے، کزن ہے، اسی لیے علی کو دے دیا. محبت علی سے ہر جگہ علی کو دیتے ہیں، لیکن نام نہیں لیا. وہاں پر بھی صفت بتائی، کیونکہ نام لیتے سب کہتے اپنا ہے اسی لیے دیا ہے، لیکن نبی نے صفت بتائی کہ جس میں صفت ہے اس کو ملے گا. وہ کوئی بھی ہو صفت لے کر آ. صفت کیا بتائی؟ کل میں علم دوں گا، علی کو نہیں، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، میدان سے نہ بھاگنے والا ہوگا. پوری رات کی مہلت دی، اگر ہے تمہارے اندر کوئی ایسا تو لے کر آؤ. اگر ہوتا تو لے کر آتے. کل علم ملا تو ایک ہی مرد تھا جس کا نام علی مرتضیٰ تھا. یہ مکتب صفات کا مکتب ہے. یہاں تعصب نہیں ہے، یہاں صفات پائی جاتی ہیں. صفات ہے تو بندہ کامیاب ہے، صفات نہیں ہے تو بندہ ناکام ہے. اللہ کہتا ہے صفات، یہ صفات تیرے اندر ہیں تو تو مومن ہے، اور یہ والی صفات تیرے اندر ہیں تو تو شیطان کی راہ پہ چلنے والا ہے. تو اسے کہتے ہیں نظریہ اور عمل. موضوع گفتگو اور سخن کیا رہے گا انشاءاللہ 5 دنوں میں؟
کہ ولایت نظری اور ولایت عملی بہت کم پڑھا جاتا ہے اس پہ، کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ آپ کا کیا ہے؟ نظریہ ہے، انگلش میں کہتے ہیں تھیوری ہے، یعنی جب آپ نے کہا تو آپ کی تھیوری بنی کہ میرا ولی کون؟ اللہ، میرا ولی کون؟ رسول، میرا ولی کون؟ علی ابن ابی طالب، یہ آپ کا کیا بنا؟ نظریہ بنا۔ لیکن سوال یہ، کیا نظریہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے؟ کیا خالی نظریہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے؟ نہیں، نظریہ تو ابو سفیان کا بھی تھا۔ یہی تو جنگ ہے نا مکتب اہل بیت کی اور دوسرے مکاتب کی، کہ ہم کہتے ہیں نظریہ جنت میں نہیں لے جاتا۔ کئی ایسے تھے امام حسین کے مقابلے میں، جتنے آئے کافر نہیں تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ خوارج جس کو تم اسلام سے خارج قرار دیتے ہو وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ جنگ صفین میں جو آئے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نظریہ تجھے ایک فائدہ دیتا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر تو ہندو ہے لیکن اگر کلمہ پڑھتا ہے تو تیرا جسم جو ہے نجاست سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان تیرے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، تجھے رشتہ دے سکتے ہیں، تیری بیٹی کا رشتہ لے سکتے ہیں۔ تو امن اسلام میں داخل ہو گیا، اب کوئی تیرا سر قلم نہیں کرے گا، اب تیرے گھر پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، اب تیرے مال کو کوئی لوٹے گا نہیں۔ اب تیرے جنگ میں جس طرح کنیزوں کو لیا جاتا تھا وہ کفار کی ہوتی تھی، اب مسلمان تو ہو چکا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ابھی تک اسلام لایا ہے، ابھی تک ایمان ان کی دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایک نظریہ ہے، ایک عمل ہے۔ جب آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ آپ کی نظری ولایت ہے، نظریے کے اعتبار سے آپ ولائی ہو، لیکن ابھی تک عملی ولایت نہیں آئی۔ جس میں عملی ولایت آتی ہے وہ سلمان بن جاتا ہے، جس میں عملی ولایت آتی ہے، یعنی جن کا نظریہ تھا انہوں نے 20,000 سے زیادہ خط حسین کو لکھے تھے، لیکن جس کے اندر عملی ولایت تھی اس کو حسین نے خط لکھا تھا۔ اس مجمع کے 100% لوگ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، لیکن شاید چند ہوں جن کے لیے امام زمانہ چاہت رکھیں کہ یہ آئے اور میں اسے دیکھوں۔ تو یہی فرق ہے نظریہ اور عمل۔ آج 80% ہمارے ممبر سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ نظریے پہ ہوتی ہے، عمل پہ نہیں ہوتی۔ مفتیوں کے، مولویوں کے، خطیبوں کے جو جھگڑے ہیں وہ نظریے پر ہیں۔ شیعوں میں جتنی ناچاکیاں ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ نظریوں کی وجہ سے۔ کہتا تو اس نظریے کو نہیں مانتا، میں اس نظریے کو مانتا ہوں۔ یہ جتنے جھگڑے کیا ہیں؟ نظریے کی بنیاد پر ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جائے جس نے علی ولی اللہ کہا کیا اس میں ولایت عملی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے نعرہ تکبیر بلند کیا کیا اس کی زندگی میں توحید بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے نعرہ رسالت بلند کیا کہ اس کی زندگی میں رسالت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ صرف نظریہ رکھنے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ میں ہمیشہ برملا کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نظریہ آپ سب کو یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، سب کو یاد ہے۔ توپوں کی سلامی بھی دیکھے آپ نے، نظریہ پاکستان امت کو بتا دیا۔ لیکن اس پاکستان میں کتنا نظریہ لا الہ الا اللہ پہ عمل ہوتا ہے؟ اصل میں یار یہ ہے نا، عمل کتنا ہوتا ہے؟ کیا اس کی ٹی وی میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ کیا اس کے میڈیا میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ کیا سرکاری مشنری میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ ہاں، ہر جگہ کرپشن، ہر جگہ چوری، ہر جگہ غریب پروری نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہے پر لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں کیا۔ یہ ہے نظریہ اور عمل۔ اب نظریے کے لیے میں ہر جگہ ایک مثال دیتا ہوا آ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کو بہت گرمی لگی، گرمی کا موسم بھی ہے، آپ کسی دوست کے گھر میں گئے، اس کے گھر میں لگا تھا اے سی، اور آپ جب اس کول اینڈ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے تو گرمی ہو گئی دور۔ آپ کا نظریہ بنا کہ جس کمرے میں ہوگا اے سی وہ کمرہ ہوگا ٹھنڈا۔ کیا بنا؟ نظریہ بنا نا۔ جس طرح ہم سب کا نظریہ علی والا جنت میں جائے گا، یہ نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں والا، وہ کہتے ہیں فلاں والا، بحث اس پہ نہیں ہے، لیکن ایک نظریہ ہے۔ تو یہ بھی نظریہ ہے کہ جس کمرے میں اے سی ہوگا وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا۔
آپ کا نظریہ بنا۔ اب آپ نے کہا کہ میں بھی ایسا کروں تاکہ میرا کمرہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، تو آپ نے بھی اے سی خریدا، جا کر اپنے گھر کی کمرے کی دیوار پہ اے سی کو لگا دیا، لیکن 4 گھنٹے گزر گئے، آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا بھائی کمرہ تو اس کا بھی تھا لیکن وہ ٹھنڈا، وہی اے سی میں نے لگایا لیکن میرا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ یعنی آپ نے نظریے پہ عمل کیا لیکن کمرے میں وہ ٹھنڈک نہیں آ رہی، تو آپ نے اس شخص کو بلایا کہ بھائی تیرا کمرہ ٹھنڈا تھا، میرا کمرہ ٹھنڈا کیوں رہا؟ اس نے کہا تو نے صرف اے سی لگایا ہے، تو نے نظریہ دے کے صرف اے سی لگایا، ابھی تک اے سی کھولا نہیں ہے۔ تو صرف دیواروں پہ علی ولی اللہ لکھنے سے علی کی ولایت نہیں ملتی۔ جب تک ولایت عملی نہ ہو، صرف اللہ اکبر کہنے سے اللہ نہیں ملتا، صرف محمد رسول اللہ کہنے سے نبی کی رسالت نہیں سمجھ میں آتی، صرف اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنے سے ولایت سمجھ میں نہیں آتی، جب تک تمہارے وجود میں ولایت عملی نہ ہو۔ ولایت نظری کو ماننا بڑا آسان ہے لیکن ولایت عملی پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھیے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ذوالجناح افضل ہے یا امام حسین؟ امام حسین آل محمد۔ بھائی غازی عباس کا علم افضل ہے یا خود غازی عباس؟ غازی عباس۔ تو مطلب جو شبیہ حسین ہو وہ افضل ترین شبیہ ہے نا۔ تو شبیہ حسین کیا ہے؟ امام حسین کی شبیہ جو بہترین شبیہ اہل بیت فرماتے ہیں اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ کردار حسین کی شبیہ ہے۔ افضل ترین شبیہ ہے شبیہ کردار حسین، اور شبیہ کردار حسین لکڑی سے نہیں بنتی، کپڑے سے نہیں بنتی، شبیہ کردار حسین تمہارے وجود کے اندر بنتی ہے۔ اور جب تو خود کو شبیہ کردار حسین بنا لیتا ہے، اتھینٹک بات کر رہا ہوں، وداؤٹ حدیث بات نہیں کروں گا، اور جب تو خود کو کردار حسین کی شبیہ بنا دیتا ہے تو وہ خود فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ سلمان سید تھا؟ نہیں۔ بنو ہاشم تھا؟ نہیں، لیکن خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے ہے۔ مولا یہ تو نہیں اہل بیت میں سے، فرمایا نہیں، اس نے خود کو شبیہ اہل بیت بنایا ہے۔ جب یہ چلتا ہے تو لوگوں کو سلمان یاد نہیں آتا، علی کا کردار یاد آتا ہے۔ تو افضل ترین شبیہ یہ ہے ولایت عملی۔ ولایت نظری بھی تب ہمارا مسئلہ یہ کہ وہ جو ولایت نظری ہے وہ بھی مضبوط نہیں ہے، نہ ولایت عملی مضبوط ہے۔ ہماری جو نظریے بھی بنے ہیں وہ بچپن سے رٹے رٹائے نظریے ہیں، ہم نے نظریوں کو بھی سوچا نہیں، اور عمل تو ولایت عملی تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو عملی ہوتی کیا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی ولایت عملی پہ عمل کرتا ہے تو خدا اس بندے کو اپنا سب سے بڑا انعام دیتا ہے، وہ انعام یہ ہے کہ خدا اسے صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ یہ مقام بشر تھا کہ کئی سالوں سے آپ کے یہاں پڑھ رہا ہوں، مقام بشر یہ نہیں کہ بندہ کھائے پیے گھومے پھرے، یہ مقام تو مقام حیوان ہے۔ دیکھیے کچھ لذتیں انسانی ہیں، کچھ لذتیں حیوانی ہیں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ کون سی لذت ولائی لذت ہے اور کون سی لذت حیوانی لذت ہے؟ تو اس کا جملہ امام حسین کوٹ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کھانا کھا کر مزہ لینا، کھانا کھا کر، ابھی نیاز آئے گا کھائیں گے، گھر جائیں گے، کوئی مچھلی کوئی گوشت، مختلف کھانے کے شوقین، کھانا کھا کر مزہ لینا یہ درجہ حیوانیت والا ہے۔ اگر کوئی کھانا کھا کے مزہ لے رہا ہے یہ لذت حیوانی لذت ہے، یہ گدھا بھی لیتا ہے، گھوڑا بھی لیتا ہے، بلی بھی لیتی ہے، کتا بھی لیتا ہے۔
یہ لذت جتنے حیوانات ہیں، چڑیا لیتی ہے، کبوتر لیتا ہے، تو جو کھانے کی لذت ہے اور اس لذت کو حاصل کرنا، یہ درجہ حیوانیت کا درجہ ہے۔ مولا انسانیت کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھا کر جو مزہ لے، یہ ابھی تک حیوانیت کے درجے پر ہے، جو کھانا کھلا کر مزہ لے یہ لذت انسانی لذت ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا جو کھانا کھا کر مزہ لیتا ہے اس لذت کو فنا ہے۔ کہ میں آپ سے پوچھوں ایک ہفتے پہلے جو کھایا تھا وہ یاد ہے؟ بندہ بھول جاتا ہے۔ لذت تب تک آتی ہے جب لقمہ زبان پر ہے، نیچے گیا تو لذت ختم۔ لیکن فرمایا اگر علی ابن ابی طالب کی طرح رات کے اندھیروں میں جو مولا یتیموں کو کھلاتے تھے، 1 سال کے بعد بھی یاد کرو گے نا، وہ لذت تجھے سکون عطا کرے گی۔ کیونکہ اس لذت کا تعلق تمہارے جسم سے نہیں ہے، اس لذت کا تعلق تمہاری روح سے ہے۔ اور حقیقت انسان بھی کیا ہے؟ روح ہے۔ حقیقت انسان جسم نہیں ہے۔ اب دنیا کی جتنی لذتیں ہیں وہ دنیا والے تجھے دے سکتے ہیں، لگژری لائف اسٹائل تیرے لیے بنا سکتے ہیں، اے سی روم تجھے دے سکتے ہیں، لگژری گاڑی تجھے دے سکتے ہیں، نرم کپڑے تجھے دے سکتے ہیں، اچھے بوٹ اور اچھے شوز تجھے دے سکتے ہیں، لیکن جو لذت روح ہے وہ دنیا والے تجھے نہیں دے سکتے۔ وہ بس ملتی ہے تو علی کی ولایت سے ملتی ہے۔ وہ لذت ولایت عملی سے ملتی ہے۔ ولایت نظری صرف نظریہ ہے۔ جب تک تم اس بچے کو بتاؤ گے نہیں کہ بیٹا علی والے تب بنو گے جب ولایت عملی میں آ جاؤ گے، نبی والے تب بنو گے جب ولایت نبوی میں آ جاؤ گے، اللہ والے تب بنو گے جب اللہ کی ولایت میں آ جاؤ گے۔ اب ولایت کا مطلب سمجھے، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے النبی اولا بانفسکم، اے مسلمانوں نبی تمہارے نفسوں کا مولا ہے۔ جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، گویا وہ اعلان کرتا ہے اب میں کس کی ولایت میں آ گیا؟ اللہ، نبی اور علی کی ولایت میں آ گیا۔ اور آسان کر کے بتاؤں، ایک خاتون ایک مرد ہے، ان کا آپس میں رہنا ملنا جلنا حرام ہے، لیکن جب یہ 2 بندے آپس میں 2 لفظ نکاح کے پڑھ لیتے ہیں، جب یہ خاتون کہتی ہے کہ اے مرد میں نے تجھے اپنی زوجیت میں قبول کر لیا، اور یہ مرد بھی اسے اپنی زوجیت میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو جب یہ لفظ ادا کرتی ہے تو عملی طور پر اس مرد کی ولایت میں چلی جاتی ہے۔ پہلے اس مرد کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا، لیکن جب لفظ ادا کر لیتی ہے نا کہ میں نے تجھے اپنی زوجیت میں قبول کیا، اب باپ کی ولایت سے نکل کر شوہر کی ولایت میں چلی جاتی ہے۔ پہلے جو باپ کہے تو واجب تھا، اب جو میاں کہے تو واجب ہے۔ اب کس کی ولایت میں ہے؟ شوہر کی ولایت میں ہے۔ کبھی باپ کی ولایت میں ہے، بیٹا باپ کی ولایت میں ہے، بیوی شوہر کی ولایت میں ہے، بیٹی باپ کی ولایت میں ہے، شادی ہوئی تو کس کی ولایت میں آئی؟ شوہر کی ولایت۔ تو کیسے ولایت میں آئی؟ جب لفظوں کا اقرار کرتی ہے، خود کو کسی کی زوجیت میں دیتی ہے تو گویا اس کی ولایت میں چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ خود کو اللہ کی ولایت میں ڈال دیتا ہے۔ جب کہتا ہے محمد رسول اللہ تو خود کو رسول کی ولایت کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جب کہتا ہے علی ولی اللہ تو خود کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت میں ڈال دیتا ہے۔ کیا مطلب ڈال دیتا ہے؟ اب ان کی ولایت کے درجات بلند ہیں۔ شوہر کی ولایت اتنی ہے کہ شوہر جو کہے وہ بیوی پر واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی ولایت نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی ولایت کتنی ہے، رسول کی ولایت کتنی ہے، اللہ کی ولایت کتنی ہے؟ قرآن کہتا ہے اولا بانفسکم، یہ تمہارے نفسوں کا مالک ہے۔ یعنی جب تو کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، گویا تو یہ کہتا ہے کہ پروردگارا میرے نفس، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرے ناموس کس کے حوالے ہے؟ رسول کے حوالے ہے۔ اب یہ ان کی ولایت میں کیا مطلب؟ یعنی اگر نبی چاہے تو بغیر اجازت سے میرے مال کو خرچ کرے، اگر نبی چاہے تو میری اجازت کے بغیر میرے بچے کو میدان جہاد میں بھیج دے، اگر نبی چاہے تو میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو طلاق دے۔ اب بات سمجھ آئی کہ علی کو حق کے طلاق کیوں تھا؟ جو پہنچ گئے سو پہنچ گئے۔
کیونکہ یہ اولا بانفسکم ہے، پوری کائنات ان کی ولایت کے قبضے میں ہے۔ بس جو اقرار کرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے اوپر کس کی ولایت ہے؟ علی اولاد علی، نبی اور اللہ کی ولایت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مولا علی میں اس ولایت عملی میں آنا، اب میں نے اقرار کیا، میں نے نظریے کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہا، لیکن مولا میں ولایت عملی میں آؤں تو کیسے آؤں؟ تو جملہ سنیے، فرمائے لوگو اگر خدا نے ہمیں بھی ولایت دی تو کیوں دی؟ اتنے بندے تھے اس کائنات میں، اتنی خلق خدا تھی کائنات میں، لیکن کچھ چیدہ چنے ہوئے لوگوں کو اللہ نے ولایت دی۔ کبھی آدم کو دے رہا ہے، کبھی نوح کو دے رہا ہے، کبھی شیس کو دے رہا ہے، کبھی موسیٰ کو دے رہا ہے، کبھی عیسیٰ کو دے رہا ہے، کبھی یوسف کو دے رہا ہے، کبھی محمد کو دے رہا ہے، اور اس کے بعد کبھی علی کو دے رہا ہے۔ اللہ نے کیوں چنا؟ تو فرمایا ایک چیز کی وجہ سے ہمیں ولایت ملی، اس چیز کا نام ہے عصمت، اس چیز کا نام ہے طہارت۔ انما یرید اللہ، یہ وجہ ہے امامت اہل بیت ہے، عصمت ہے تو امامت ہے، طہارت ہے تو امامت ہے۔ انہی طہارتوں کی وجہ سے نبی نبی بنے، انہی طہارتوں کی وجہ سے ولی ولی بنے، انہی طہارتوں کی وجہ سے قلندر قلندر بنے۔ یہ بیسک ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر بندہ پورا دن نماز پڑھے لیکن وضو نہ کر کے پڑھے، ایک بھی نماز قبول ہوگی یا اس نماز کے بدلے جوتے پڑیں گے؟ عذاب ہے وہ نماز جو بغیر وضو کے پڑھی جائے۔ تو شرط نماز کیا ہے؟ وضو۔ شرط امامت کیا ہے؟ عصمت۔ شرط نبوت کیا ہے؟ عصمت۔ شرط نبوت کیا ہے؟ طہارت۔ اگر طہارت نہیں تو نبوت نہیں، اگر عصمت نہیں تو نبوت نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، فرمایا جو بھی ہماری ولایت کے اندر آنا چاہتا ہے پہلے اسے خود کو طاہر بنانا پڑے گا۔ سمپل سی قرآن کی آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ کوئی بھی اس ظاہر قرآن کو، جو کاغذ کا ٹکڑا ہے، کچھ سیاہی اس پہ لکھی ہوئی ہے، تو بغیر وضو کے اس قرآن کو مس نہیں کر سکتا۔ تو وہ قرآن جو ظاہر ہے بغیر طہارت کے بندہ مس نہیں کرتا، تو جو ولایت باطن قرآن ہے بغیر طہارت کے کوئی اندر آ کیسے سکتا ہے؟ یہ میدان طاہروں کا میدان ہے۔ تو کتنے بھی نعرے مارے بندہ، نعروں سے ولایت نہیں ملتی، ولایت طہارت سے ملتی ہے۔ بندہ طاہر ہے تو خدا اسے قلندر بھی بناتا ہے، بندہ طاہر ہے تو خدا شاہ عبد اللطیف بھی بناتا ہے۔ جتنی طہارت اتنا درجہ۔ تو انعام خداوندی بندے کو کیا ہے؟ خدا انعام میں مال نہیں دیتا، انعام میں پیسے نہیں دیتا، انعام میں، اس انعام میں اولاد نہیں دیتا، اس انعام کا نام ہے کرامت۔ وہ بندے کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے، وہ اپنا ولی بنا دیتا ہے، وہ سمندر ولایت سے قطرہ دے دیتا ہے، اور جس کے پاس قطرہ آئے وہ قلندر بن جاتا ہے، وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے، وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے، اس کے وجود میں عجیب سا سکون نازل کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اے مسلمان، جب تک خود کو طاہر نہیں کرے گا، جب تک خود کو پاک نہیں کرے گا، تب تک اس ولایت کی وادی میں تو چل نہیں سکتا۔ اس ولایت کی وادی میں وہی آ سکتا ہے جس نے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کیا۔ اب آئیے اہل بیت سے پوچھیں، مولا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ولایت کی وادی میں قدم رکھیں، صرف نعرے والے نہ بنے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ولایت کے روحانی سمندر سے ایک نور کا قطرہ ہمیں بھی ملے، وہ نور کا قطرہ جو حبیب ابن مظاہر کو ملا، وہ نور کا قطرہ جو جناب حور کو ملا، وہ نور کا قطرہ جو جناب زہیر کو ملا، وہ نور کا قطرہ جو جناب جون کو ملا، وہ نور کا قطرہ جو جناب سعید کو ملا۔ مولا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک نور کا قطرہ ہمیں بھی مل جائے، تو مجلسوں میں آ کر نیاز کھا کے چلے جانا یہ غذائے بدن ہے، لیکن مجلسوں میں آ کر علی کی ولایت کا ایک نور کا قطرہ لے کر جانا، اس کا اثر تا ابد رہتا ہے۔ مولا کیسے یہ نور کا قطرہ ملے؟ تو سنیے، شرائط بیان کرتے ہیں اہل بیت کہ اس ولایت کے میدان میں جو بھی آنا چاہتا ہے میرے عزیز، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی ولایت میں آنا چاہتا ہے اس کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔
جس طرح تم مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے۔ مولا حسین کی زیارت کو جاتا ہے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے۔ یعنی بندہ اتنی تمنا سے کربلا جائے لیکن نجاست کی حالت میں جا کے حسین کی ذریعہ کو ہاتھ لگائے تو وہ زیارت نہیں، اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، ان کو مس نہیں کر سکتے، ان کی ذریعوں کو مس نہیں کر سکتے اگر تمہارے وجود میں طہارت نہیں ہے۔ تو بس یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے طہارت ظاہری کی شرط رکھی ہے۔ یعنی تعجب کریں ایران کے آیت اللہ بہت بڑے بہائی صاحب کہ انہوں نے کہا تھا میں کہ ایسا تعویذ لکھوں اور امام رضا کی جو چوکھٹ ہے جہاں پہ لوگ انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ لگا لوں، اور کہا کہ اس تعویذ میں وہ اثر ہے کہ کائنات کا کوئی بھی گنہگار جس کے اندر طہارت باطنی ہے وہ مولا رضا کے حرم میں داخل نہ ہو سکے۔ تو امام خواب میں آئے فرمایا ایسا تعویذ نہ لگانا، پھر تو کوئی نہیں آ پائے گا۔ ہم نے شرط طہارت ظاہری رکھی ہے تاکہ یہ لوگ آئیں اور اس سمندر ولایت اہل بیت سے شاید یہاں پر آ کر کچھ لے کر چلے جائیں۔ تو ایسی شرط سخت اہل بیت نہیں رکھی، اپنی ذریعوں کی زیارت کے لیے تو انہوں نے اوپن رکھا کہ طہارت ظاہری ہے، لیکن جو بندہ خود ولایت کے میدان میں آنا چاہتا ہے وہاں پہ شرط صرف ظاہر نہیں ہے، شرط باطن بھی ہے۔ جو سلمان بننا چاہتا ہے، جو مالک اشتر بننا چاہتا ہے، جو خمینی وقت بننا چاہتا ہے، جو قلندر بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرط ہے جب تک تو ولایت عملی کو کمپلیٹلی اپنے وجود میں نافذ نہیں کرتا تب تک اے بندہ خدا، اے علی کے چاہنے والے، اے نبی کے ماننے والے، کبھی بھی تم اس ولایت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو روز ایک دو شرط بتائیں گے آپ کو، آج وقت میں قلت ہے، صرف دو شرط آپ کو بتا دوں۔ پہلی شرط یہ ہے ولایت اہل بیت میں آنے کے لیے کہ انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ علی کا چاہنے والا نجس لباس پہن کر نہیں گھومتا۔ اگر نجاست میں رہو گے تو طہارت سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کپڑے نجس رہیں گے تو کبھی بھی وادی اہل بیت میں چلنے کی قابلیت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو بچپن سے اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کپڑے نجس ہو جائیں تو فوراً کیا کیا کریں؟ پاک کیا کریں۔ وہ مرد ہو عورت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ لباس کی یہ ابتدائی ہے، یعنی نجس کپڑے سے نماز نہیں ہوتی تو نجس کپڑوں سے علی کی معرفت کیسے مل سکتی ہے؟ بندہ مجلس میں آئے لیکن کپڑے نجس ہو، پرواہ نہیں میرے کپڑے نجس ہیں۔ کئی اس ممبر پر آنے والوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ گیا روڈ پہ طہارت کی، کوئی پاکیزگی کا خیال نہیں، اور اس کے بعد حسین کا ذکر بھی کرنے لگے۔ یہ ولایت کی کمی ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو کہ یہ ذکر پاک لباس سے ہوتا ہے، یہ ذکر نجس کپڑوں سے نہیں ہوتا۔ تو پہلی شرط یہ ہے علی والے کے لیے کہ جو وادی ولایت میں آنا چاہتا ہے، کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے، اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اہل بیت کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور دل میں نور ولایت کو لانا چاہتا ہے، تو شرط یہ ہے کہ 24 گھنٹہ جو لباس اس کے تن پر ہے وہ لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ بھائی سوچو نا، جب تو مر بھی جاتا ہے نا، اب تو بدن کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ جو بندہ مر جاتا ہے بدن کس کام کا؟ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، بدبو بدار ہو جاتا ہے، تبھی تو اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بدن کو بھی خدا کہتا ہے کہ پاک کفن پہنایا کرو۔ اتنی اہمیت ہے کیونکہ عقیدہ ہے کہ جب بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اسے علی کی زیارت ہوتی ہے، یا اللہ کے ملائکوں کسی کی بھی زیارت ہو، یقیناً وہاں پاک مخلوق ہے نا، لیکن نجاست کے ساتھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ عذاب شامل حال ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں جس طرح مکھیاں گندگی پہ بیٹھتی ہیں نا، کچرا ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، یہ گندگی کس کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ مکھیوں کو۔ جہاں گندگی، کچرا، نجاست ہوگی وہاں مکھیاں نظر آتی ہیں۔ مکھیوں کا خاصہ ہے کہ وہ اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی، بری چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ لیکن وہیں پر شہد کی مکھی ہے، مکھی تو مکھی ہے، ایک مکھی گندگی کی طرف جا رہی ہے، ایک مکھی پھولوں کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ اکثر بچوں پہ جو اثرات ہوتے ہیں، غیبی اثرات، اس کا ریزن، سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب تمہارے کپڑے نجس ہوتے ہیں تو جتنی گندی مخلوق غیبی ہے، شیاطین اجنہ ہیں، ان کی غذا ہی نجاست ہے۔
مکھیوں کی طرح وہ کہاں آتے ہیں؟ نجاست کی طرف آتے ہیں۔ تو اگر تیرے کپڑے نجس ہوں گے تو یہ جو گندی مخلوق ہے، جو اجنہ شیاطین اجنہ ہیں، ان کی غذا نجاست ہے، وہ تیری طرف کیا ہوں گے؟ اٹریکٹ ہوں گے، اور تو ان کے زیر اثر آ جائے گا۔ لیکن اگر تو پاک رہے گا تو جس طرح شہد کی مکھیاں پھولوں پر بیٹھتی ہیں، اسی طرح جس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں ملائک اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو اے بندے خدا، اے اہل بیت کے ماننے والے، اے اہل بیت کی ماننے والی، کبھی بھی تمہارا لباس نجس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے لباس کی ظاہری طہارت، ایک ہے لباس کی باطنی طہارت۔ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ باطنی طہارت لباس کی کیا ہوتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں صاحبان تقوی کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک صاحب تقوی کی نشانی یہ ہے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ لباس شہوت نہیں پہنتا۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ اب ایک خاتون ہے، سر پہ دوپٹہ بھی ہے، کالا لباس بھی پہنا ہوا ہے، حسین کی مجلس میں بھی آ رہی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھ رہی ہے، نیک بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہی، تہجد گزار بھی ہے، لیکن اگر اسے علم نہ ہو کہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے کیا وہ لباس لباس حیا ہے یا لباس لباس شہوت ہے، اگر وہ شہوت کا لباس پہن کر چلتی ہے تو معصومین فرماتے اس پر اللہ کی اور اہل بیت کی اور اس کے ملائکوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی ہاتھ میں تسبیح ہو لیکن بدن پر اگر لباس شہوت ہو یہ عذاب الہی کی حقدار بن جاتی ہے۔ یہ چلتی تو اور سمجھتی ہے کہ میں صحیح چل رہی ہوں، لیکن لباس کون سا؟ لباس شہوت، مولانا لباس شہوت۔ وہ لباس شہوت وہ لباس ہے کہ جس کے ذریعے سے نامحرم اٹریکٹ ہو۔ باریک کپڑے والا لباس، تنگ لباس، ٹائٹ لباس اگر کوئی خاتون پہنے یہ لباس لباس شہوت ہے، یعنی اس مرد پر بھی لعنت ہوگی جو بیوی کو ایسا لباس دے کر دے رہا ہے۔ وہ خاتون بھی لعنت کی حقدار ہو جاتی ہے، یعنی نجس تو نہیں ہے لیکن لباس لباس شہوت ہے۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھی گھر میں ہے، شوہر بھی گھر میں ہے، اب وہاں پہ لباس اس نے صحیح پہنا ہے، لیکن اگر باریک لباس ہے جس سے انسان کا تن نظر آئے، انسان کا بدن نظر آئے تو وہ لباس لباس شہوت ہے۔ اس گھر میں اس کا چلنا اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو صرف یا زہرا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سیدہ جیسے کپڑے پہننے والی سیدہ کے کردار پہ چل پاتی ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ جو ٹی وی، یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ نہیں کہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے، آج پہنتے ہیں لیکن لباس شہوت پہنتے ہیں۔ مثلا آپ لبنان چلے جائیں، عربک کنٹریز میں چلے جائیں یا ترکی چلے جائیں تو پورا خاتون نے مقنا بھی پہنا ہوتا ہے لیکن نیچے شرٹ پہنی ہوتی ہے اور جینز پہنی ہوتی ہے، کپڑا تو ہے، سر بھی ڈھپا ہوا ہے، لیکن کون سا لباس ہے؟ شہوت کا لباس ہے۔ حجاب کا مطلب یہ نہیں کہ سر پہ دوپٹہ ہو، حجاب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بدن کا ہر عضو چھپا ہونا چاہیے اور اس طرح چھپا ہوا ہونا چاہیے کہ نامحرم اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ اچھا کسی نے کہا صرف عورت کے لیے لباس شہوت ہے یا مرد کے لیے بھی؟ مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی لباس شہوت نہ پہنے۔ بارہا تقریروں میں کہہ چکا کہ بہترین لباس اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آپ کا اپنا پاکستانی لباس ہے، وہ خواتین کو یا مرد کا ہو، بہترین لباس ہے کیونکہ یہ لباس شہوت نہیں ہے، بہترین لباس ہے۔ لیکن جو ویسٹرن لباس ہے، پینٹ شرٹ ہے، میں حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا، پہن سکتا ہے آدمی، لیکن کبھی کبھی وہ لباس شہوت بن جاتا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھے، نماز میں بندے کو باحیا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بندہ چھوٹی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور سجدے میں جاتا ہے، پیچھے سے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بے حیا آدمی ہوا نا، یہ لباس شہوت پہن رہا ہے۔ لیکن آپ کے جو لباس ہے، جب آدمی سجدے میں بھی جاتا ہے، کیوں مستحب ہے کہ قمیض گھٹنوں تک ہونی چاہیے؟ مستحب ہے، وہ نماز مکروہ ہے جس میں قمیض گھٹنوں سے اوپر ہو، آستینیں انسان کی کلائیوں تک ہونی چاہیے، یہ مکروہات میں آ جاتا ہے کیونکہ خدا باحیا ہے، اسے باحیا بندے پسند ہیں۔
اب بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن پچھلی صفوں میں بے حیائی پھیلا رہا ہے، پیٹھ اس کی نظر آ رہی ہے۔ یہ عراق کا واقعہ، مولا کے حرم میں ایک ایرانی لڑکا موٹا سا تھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، سجدے میں گیا تو آدھی شرٹ اس کے اوپر، عراقی کو غصہ آیا، اس نے اتنا زور سے اس کی پیٹھ پہ مارا اور عربی میں بولنے کا تجھے حیا نہیں آتی تو علی کے حرم میں بے حیائی پھیلا رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے؟ تو انسان کو پتا ہو کہ صرف لباس نہیں پہننا، لباس حیا پہننا ہے، لباس شہوت نہیں پہننا۔ وہ جوان جو 2 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، بھائی تو کس کے لیے خود کو سجا رہا ہے؟ کہ تو نہیں مولانا صفائی رکھنا نصف ایمان ہے، تو کالج سے پہلے صفائی نہیں تھی، یونیورسٹی سے پہلے صفائی نہیں تھی، صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے تو سر کو کنگھی بھی نہیں کرتا، ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے ایک آنکھ بند ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہا ہوں، لیکن وہیں پتہ چلے کہ اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، 4 لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں تو بال بھی بناتا ہے، وہاں تو اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، مہنگی سینٹ اور پرفیوم بھی لگاتا ہے، تو یہ خود کو کس کے لیے سجا رہا ہے؟ اللہ کے لیے یا اللہ کے بندوں کے لیے؟ لیکن اللہ تو کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ، اے میرے بندے اپنا حسن میرے مصلی پر لے کر آ۔ میں نے تجھے بندوں کے لیے نہیں بنایا، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ چہرہ میں نے اپنے لیے تجھے عطا کیا، اپنا جتنا حسن ہے مصلی پر لے کر آ۔ تبھی اہل بیت رسول خدا جب مصلی پر آتے تھے بالوں کو کنگھی کرتے تھے، داڑھی کو کنگھی کرتے تھے، بہترین لباس پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے، کیونکہ اس کی خدمت میں جا رہے ہیں جو غنی مطلق ہے۔ تم اس کے لیے بنے ہو، لیکن یہ جوان نادان جس کو ولایت کا پتہ ہی نہیں ہے، جس نے صرف علی ولی اللہ کہا ہے لیکن علی کی ولایت کا کوئی بھی علم اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنی زینتوں کو کہاں لے جاتا ہے؟ نامحرموں کے سامنے لے کر جاتا ہے، لیکن علی والا کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ بھی نجاست ہے اگر تو کر رہا ہے، اپنی فکر کو نجس کر رہا ہے، اپنے ذہن کو نجس کر رہا ہے، ہر وہ نگاہ حرام جو تیری وجہ سے پڑ رہی ہے اس کا گناہ تیرے سر پر ہے۔ اگر کوئی خاتون نازک لباس پہن کے بازار میں چلتی ہے، روڈوں پر آتی ہے، کسی شادی کی محفل میں جاتی ہے، 4 نامحرموں کی نگاہ اس کی نجاست کی وجہ سے اس پہ پڑ رہے ہیں، تو یہ لعنت کی حقدار ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں جو گناہ کے فتنے اٹھتے ہیں، تبھی فرمایا کہ لا فتنۃ اعظم من الشہوہ، شہوت سے بڑا کوئی فتنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ معاشرہ جتنا بھی تباہ ہو رہا ہے، لباس تو تن پر ہے لیکن لباس حیا نہیں ہے، لباس عفت نہیں ہے۔ تو علی والا لباس پاک بھی پہنتا ہے اور لباس حیا بھی پہنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور سب سے بڑا دشمن جو لباس حیا کا ہے وہ کون ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اب اتنے پتہ نہیں کھانے کیا بن رہے ہیں کہ مسالے میری آنکھوں میں جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے بڑا دشمن جو لباس حیا کا ہے وہ کون ہے؟ یہ سوچئے، معاشرے میں بڑی ٹیکنیکلی کام ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شہروں میں درزی ہیں، درزیوں کی قدر کریے۔ تقریباً ایران میں بڑی مشکل سے آپ کو درزی ملے گا، ترکی میں بڑی مشکل سے ملے گا، وہ ملتے بھی ہیں تو بڑے مہنگے فل سوٹ سینے والے، بہت مہنگے درزی، لیکن آپ کے یہاں درزی ہے۔ درزی کا ہونا بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیوں؟ درزی کا مطلب کہ کارخانہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا کیا جا رہا ہے؟ دن بدن درزیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریڈی میڈ کپڑے کا رواج۔ مثلاً آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے مثلاً 6 مہینے کے 1 سال کے، ان کے لیے کپڑے آپ سلواتے ہو؟ آپ جا کے مارکیٹ سے خریدتے ہو؟ 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، 5 سال کی بچی کے لیے تقریباً کپڑے آپ باہر سے لیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے کپڑے ابھی رواج کم ہو گیا کہ بندہ سلوائے۔ اب ریڈی میڈ کا کیا ہوتا ہے؟
ریڈی میڈ کا مطلب ہی آپ دکان میں گئے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کچھ لینے کے لیے، تو وہاں پر 4 ڈیزائن ہیں، ان چاروں میں سے آپ نے کسی ایک کو چننا ہے، مطلب کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں، مطلب جیسا وہ سیے ویسا آپ لیں۔ یہ دیکھیے نا، مطلب فل کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اس کمپنی کے پاس ہے۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑے دے تو آپ وہی لیں گے۔ اب آپ دکان پر گئے، 4 جینز پڑی ہوئی ہیں، چاروں پھٹی ہوئی، تو آپ وہی لیں گے نا جو وہ آپ کو دے گا۔ لیکن درزی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح تمام تر ملکوں کو کنٹرول کیا گیا۔ انقلاب اسلامی کو 40 سال ہو گئے، لیکن ایران ابھی تک اپنے جوانوں، خواتینوں یا مردوں ان کے کپڑوں پہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ کیوں؟ سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ درزی ختم ہو گئے۔ جب درزی ختم ہو گئے تو کپڑے کبھی ترکی سے آ رہے تھے، کبھی دوسرے ممالک سے آ رہے تھے، تو جیسے ڈیزائن آ رہے تھے لوگ ویسے ہی لیں گے۔ تو اب ڈیزائن اگر بے حیائی والے ہوں تو لوگ کپڑے بھی بے حیائی کے پہنیں گے۔ لیکن آپ کے یہاں درزی کا فائدہ یہ کپڑا آپ لیتے ہو، ناپ آپ خود دیتے ہو، کہ کپڑا بھی اپنی پسند سے لیتے ہو، پتلا لینا ہے یا کیسا لینا ہے، اس کے بعد ڈیزائن بھی آل محمد۔ لیکن ساری دنیا کے سسٹموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا کہ یہ ریڈی میڈ کپڑوں کا جو نظام آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ خواتین جائیں گی کپڑے لیں گی، بھائی فلاں بڑی کمپنی، فلاں بڑی کمپنی، اب جیسے ڈیزائن ہوں گے ویسے کپڑے پہنے گی، اور جا کر دیکھیے کیسے کیسے ڈیزائن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، بے حیائی والے ڈیزائن۔ کیونکہ لباس سے شہوت بڑھے گا تو جوانوں کی شہوت ابھرے گی، اور جب شہوت ابھرے گی تو غیرت ختم ہو جائے گی، اور جب غیرت ختم ہو جائے گی یہ متقی رہے گا نہیں۔ اور مولا فرماتے جب کوئی متقی نہیں رہتا خدا اس کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے، اور جو دل مردہ ہو جائے اس میں کبھی بھی امیر المؤمنین کی ولایت نہیں آتی۔ تو پہلی شرط آج یاد رکھیے کہ لباس ولایت میں آنے کے لیے پاک ہونا چاہیے، اور کون سا لباس ہو؟ جو لباس سے عفت ہو، لباس سے حیا ہو، کبھی لباس سے شہوت بندہ نہ پہنے۔ دوسری شرط مومن ورود ولایت میں آئے کہ صرف لباس پاک نہ ہو، اس کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، بدن پہ نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غسل واجب ہو جائے فی الفور غسل کو ادا کرے۔ جتنی دیر تو نجاست میں رہتا ہے اتنی دیر تو شیطان کے قریب رہتا ہے، اور جب تو پاک رہتا ہے شیطان تیرے قریب نہیں آتا۔ نوجوانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر غسل واجب ہو جائے اس حالت میں کھانا کھانا، پانی پینا مکروہ ہوتا ہے، ہاں غسل کی حالت میں۔ کہ مولانا سردی کا موسم میں جلدی سے نہا نہیں سکتے تو کیا کریں؟ تو معصوم فرماتے ہیں کم از کم وضو کر لے تاکہ وہ کراہت دور ہو جائے، یعنی تیری شکم میں لقمہ جو جانا چاہیے وہ کراہت والا لقمہ نہ ہو۔ اتنی اہمیت ہے طہارت کی مکتب اہل بیت میں۔ تو اے علی والے لباس کو پاک رکھنا، بدن کو بھی پاک رکھنا۔ تیسری شرط آج بتا رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے آئیے گا۔ فرماتے ہیں علی کے چاہنے والے ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں۔ علی والا بے وضو نہیں گھومتا، ہمیشہ وضو کی حالت میں۔ اب بتائیے کتنے لوگ وضو کر کے آئے؟ تھوڑا ہاتھ تو اٹھائیے۔ الحمدللہ یہ ریشو ماشاءاللہ زیادہ ہے، تقریباً 70% لوگ باوضو ہیں۔ کل انشاءاللہ 100% لوگ باوضو ہو کر آئیے گا، کیونکہ فرماتے الوضوء نور، وضو کیا ہے؟ نور ہے۔ صرف ایک فائدہ بتا رہا ہوں، تفصیل میں کل جاؤں گا، وقت بہت ہو چکا۔ میں نے کسی مومن کو کہا، میں نے کہا کبھی بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کبھی بغیر وضو کے امام حسین کی زری کو چومو گے؟ کہتا نہیں، بے ادبی ہے۔ میں نے کہا یہ تو زری ہے، زری حسین ہے، زری ہے غازی عباس کی، لیکن تو اس کو بھی بغیر وضو کے چومتا نہیں، ہاتھ نہیں لگاتا۔ میں نے کہا یہ بتا تیرا عقیدہ ہے نا کہ من یمت یرنی، جو مرے گا علی کی زیارت کرے گا؟ ہر مومن کا عقیدہ ہے، مومن منافق جو بھی دنیا سے جائے گا مولا علی کو دیکھے گا۔ تو میں نے کہا یہ بتا تجھے یقین ہے تو کب مرے گا؟ ہے کسی کو یقین میں کب مروں گا؟ 1 منٹ کے بعد، 1 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 5 منٹ کے بعد؟ مجھے تو یقین ہے میں کب مروں گا، لیکن میں نے کہا یہ تو یقین ہے نا کہ جب بھی مرے گا علی کی زیارت کرے گا۔ یہ یقین نہیں کب مرے گا، لیکن یہ یقین ہے کہ جب بھی مرے گا
علی کی زیارت کرے گا. تو میں نے کہا جب علی کی زری کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا تو کم از کم حالت وضو میں رہے کہ جب بھی مرے تو وضو کے ساتھ علی کی زیارت کرے. تو یہ آمادگی ہے نا مومن کی. آپ کہتے ہیں مولا کے ظہور کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ سب کو پتا ہے مولا کی زیارت کبھی بھی بندہ چل رہا اٹیک ہوا مر گیا, ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا, بیماری ہوئی مر گیا, کسی کو نہیں پتا میری جان میری روح کب نکلے گی. تو تجھے اتنا تو یقین ہے نا کہ علی کی زیارت ہوگی. تو بہترین حالت یہ ہے کہ ہمیشہ وضو میں رہے تاکہ علی کی زیارت کی تیاری بھی رہے. یہ وہ طہارت کے نگینے ہیں جو اہل بیت نے بتائے ہیں. تقریباً 9 درجات ہیں طہارت کے. اگر مومن ایک ایک درجے کو اوپر کمپلیٹلی اس پہ عمل کرتا جائے تو معصوم فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی نورانی, اس کی آخرت بھی نورانی بن جاتی ہے. تبھی فرمایا کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا. یہ پیغام دراصل ہمارے لیے ہے, ہمیں بتانے کے لیے ہے, چیزوں کی اہمیت کو عیاں کرنے کے لیے ہے. کہ جب پتھر مار کے کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے, کہتی تھی پتھر مارنے ہیں مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو. برداشت نہیں کرتے تھے ایسی تہمت لگائی جائے جو ناپاک ہے. ہاں تو علی والا بھی برداشت نہ کرے کہ کوئی اس پہ ایسی تہمت لگائے, تہمت گناہ. یہ تہمت لگائی جائے کہ یہ نمازی نہیں ہے, یہ تہمت لگائی جائے کہ یہ نشائی ہے. ہاں غلط تہمت. عزت نفس کو بچانے کے لیے اہل بیت نے اپنے گلے کٹوا دیے. مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہوتی ہے. کبھی اپنی عزت کو پامال نہ کیا کر, کیونکہ رب نے تجھے عزیز بنایا ہے. کہ پوری کائنات تیرے لیے ہے لیکن تو خدا کے لیے ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں جس حسین کے صدقے میں یہ نور ہمیں مل رہا ہے. کہ وہ رسول جو یہ فرمائیں کہ مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو, لیکن اس نبی کی امت نے اپنے نبی کی نواسیوں کے چہرے پہ تماچے مارے. سب مل کے اپنے آقا حسین کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے. السلام علی وعلی علی وعلی وعلی اصحاب عزیزو. ایسے حسین حسین کہیے جیسے کربلا میں زینب نے حسین حسین کیا تھا. آج تم حسین حسین کر رہے ہو, کوئی تجھے تماچا تو نہیں مارے گا. آج تو حسین حسین کر رہے ہو, کوئی تجھے تازیانہ تو نہیں مارے گا. لیکن جب حسین کی سکینہ بابا بابا کرتے تھے, کبھی ظالم تماچے مارتا تھا, کبھی تازیان مارتا تھا. تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام
ننے سے رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا. قدیمی مومن و امام کے جملے پہ غور کرنا. یہ نہیں فرمایا جن کا رنگ بدل گیا، بلکہ فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کال کیا. فرمایا مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں میرے ظہور کی دعا کیا کرو، خدا کو دعا سے دیا کرو. ایک میری پھوپھی زینب کا، دوسرا میری 4 سالہ سکینہ کا. بڑا ظلم ہوا اس بچی پر. 40 سال امام سجاد خون روتے رہے. کئی مقامات جو مولا نے بتا، ایک مقام کا ذکر کروں گا. جب بھی پہنچے تھے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ 3 مرتبہ رو کر کہتے تھے الشام الشام الشام. ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے. مولا شام میں سب سے زیادہ ظلم کہاں پہ ہوا؟ رو کر کا شام اور شام کا دربار. شرابی کی محفل تھی اور علی کی بیٹیاں کھڑی تھی. سنیے گا روایت کے جملے بڑے سخت ہے. فرمایا شام کی دربار میں بڑا ظلم ہوا. مولا کون سا ظلم ہوا؟ فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی. قدیمی مومنوں میں کھل کے نہیں پڑھوں گا. فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی. وزاداروں کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا. فرمایا میں جب اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا وہ باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے. میرے شیعو میں پورے سفر میں میری کمر جھکی تھی. اتنے میں یزید ملعون دربار میں آیا، اپنے تخت پہ بیٹھا. اللہ جانے شمر نے اس ملعون کے کانوں میں کیا کہا. اس نے ایک مرتبہ قیدی بیویوں کا دیکھنا شروع کیا. پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کہاں ہے؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا. ملعون نے بچی کو دیکھا. پہلا سوال کیا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مولا مجھے معاف کریے گا، سیدو مجھے معاف کریے گا. ملعون نے پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ ذرا میری طرف دیکھیے گا. راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی. دوبارہ ملعون نے پوچھا بتاتی کیوں نہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہ بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی. تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ کہ ایک مرتبہ امام سجاد کی آواز آئی او ملعون
بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے کیسے نکلے؟ اللہ یہ دن کسی بھائی کو نہ دکھائے۔ ملو نے حکم دیا رسی کھولی جائے، رسی کھولی گئے، دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ عجیب سوال کیا، بچی کو دیکھا، کہا سکینہ تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ سکینہ امام سجاد کو دیکھتی ہے، بھیا جواب دوں یا نہیں؟ کہ سکینہ جواب دے، کہیں یہ نہ کہ قیامت کے دن ہم نے پوچھا تھا حسین کی بچی نے بتایا نہیں تھا۔ بچی نے کہا ملو دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے، میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ملو کہتا ہے میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ 4 سالہ بچی ہے، ننھے سے قدم اٹھائے، ملو کے قریب گئے۔ عربوں میں رسم تھی کھجوروں کو تشت میں رکھتے تھے، اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ یا ملو نے اشارہ دیا تشت بلایا جائے، ایک مرتبہ تشت بچی کو دیا، بچی نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن۔ اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے، رو کے کہنے لگی او میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا، او میرے غریب وطن بابا، بابا شمر نے میرے دور چھینے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا راقہ امام زمانہ کا ظہور فرما۔ پروردگار آب حق محمد و آل محمد، زوار محمد حسن زرداری صاحب، ان کے اہل خانہ محمد حسن زرداری، ان کی زوجہ کو صحت یابی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں نے معاف فرما۔ پروردگار قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعائے صحت ہے عبد الستار بیمار ہے خدا، جتنے بھی مومنین حاضرین میں بیمار ہیں بحق امام سجاد سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔